نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ ہم سلسلہ وار قسط وار شیعہ مذہب کے بنیادی عقائد آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ آج شیعہ مذہب کا دوسرا عقیدہ، جو شیعہ مذہب کا اصل الاصول اور بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ امامت۔ عقیدہ امامت کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، عقیدہ امامت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیا جاتا تھا، بھیجا جاتا تھا، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اماموں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا۔ یعنی جو حیثیت اور مرتبہ ایک مستقل صاحب شریعت نبی کا ہوتا ہے، وہی حیثیت اور وہی مرتبہ شیعوں کے نزدیک امام معصوم کا ہوتا ہے۔ یعنی وہ نبی کی طرح ہر غلطی سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، ان کی اتباع، ان کی اطاعت ہر بات میں نبی کی طرح فرض ہے، وہ احکامات شریعت نافذ کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ قرآن کریم کے جس حکم کو چاہے منسوخ یا معطل بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، شیعہ مذہب کا یہ عقیدہ فطری طور پر غلط تھا، اس لیے یہ خود بھی اس کا بوجھ زیادہ دیر تک نہ اٹھا سکے، بلکہ انہوں نے 12ویں امام پر اماموں کا سلسلہ ختم کر کے 260 ہجری میں کسی نامعلوم غار میں ہمیشہ کے لیے اس عقیدے کو غائب کر دیا، اور آج تقریباً 12 صدیاں گزرنے کے باوجود کسی کو کچھ خبر نہیں کہ وہ امام کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں۔ علامہ یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں شیعہ مذہب کے عقیدہ امامت پر جتنا غور فکر کرتا ہوں، اتنا ہی میرے یقین میں اضافہ ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ضرب لگانے اور امت میں جھوٹے مدعیان نبوت کے دعوی نبوت و امامت کا چور دروازہ کھولنے کے لیے گڑا ہے۔ شیعہ جن اماموں کو، جن اکابر کو امام معصوم کہتے ہیں، انہوں نے نہ کبھی امامت کا دعویٰ کیا اور نہ ہی کبھی مخلوق خدا کو اپنی اطاعت کی دعوت دی، بلکہ وہ سب کے سب اہل سنت کے اکابر اور مسلمانوں کے آنکھوں کا نور تھے۔ ان کا دین و مذہب، ان کا عقیدہ، ان کی عبادت، ان کا طور طریقہ کبھی بھی شیعوں کے اصول و عقائد کے مطابق نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ سب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین کے طریقے پر تھے، اور جو دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے اور جس پر ساری دنیا کے مسلمان عمل پیرا تھے، یہ اکابر بھی ساری دنیا کے سامنے اسی پر عمل کرتے تھے۔ مگر شیعہ مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ اندر سے ان کے عقائد کچھ اور تھے، مگر ازرائے تقیہ وہ مسلمانوں کے مطابق عمل کرتے تھے۔ گویا شیعہ مذہب کے نزدیک خدا نے امام بنایا، معصوم بنایا ایسے اماموں کو جو دنیا کو کوئی ہدایت ہی نہ دے سکے، بلکہ ساری زندگی تقیہ کے لباس میں ملبوس رہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر نہ صرف ضرب لگاتا ہے، بلکہ یہ میرے عزیز دوستو عقل کی بھی سراسر خلاف ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کی تعلیم ہی نہیں بلکہ کسی یہودی دماغ کی ایجاد ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق سچ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔